السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک دائما ابدا وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سید الکونین فخر موجودات آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، قابل احترام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں توکل کے تعلق سے مختصراً عرض کیا تھا۔ توکل کہ جس کا مطلب ہے اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو بھروسے کے قابل ہے۔ توکل ایمان کا خاص حصہ ہے کہ توکل کے بغیر کسی کا ایمان معتبر نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ پاک نے اکثر مقامات میں توکل کا ذکر فرمایا اور توکل کا حکم دیا، تو یہ جملہ کئی مقامات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ واقعتاً اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، ان کنتم مومنین، تو تمہیں چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ تو ایمان والوں کا یہ سب سے اعلیٰ وصف ہے کہ وہ ہر صورت میں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور توکل کی تشریح میں بے شمار تشریحات اور تفصیلات حضرات علماء نے، محدثین نے بیان فرمائے ہیں۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا: ہوا صدق اعتماد القلب علی اللہ۔ توکل کا مطلب ہے کہ دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرنا، بھروسہ رکھنا۔ توکل دل کی کیفیت کا نام ہے، نظر آنے والی چیز نہیں۔ جس طرح ایمان
اور تقوی دل کی کیفیت کو کہتے ہیں، اسی طرح توکل کا تعلق بھی دل سے ہے۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توکل کا مزید مطلب یہ ہے اللہ کی ذات پر دل و جان سے اس طرح بھروسہ کرے کہ دینے والا بھی وہی، نہ دینے والا بھی وہی، نفع کا مالک بھی وہی، نقصان کا مالک بھی وہی۔ اللہ جسے نفع پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ جسے نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کو کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ تو یہ توکل کا مطلب ہے۔ میری زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، جو ہو رہا ہے اسی کی چاہت سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم دعا جو بخاری شریف میں موجود ہے، فرض نمازوں کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھا کلمہ پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے آپ عطا فرمائے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منع، اور جس کو آپ نہ دیں کائنات کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور خواہ کوئی کتنے ہی مرتبے والا ہو، بزرگی والا ہو، آپ کے مقابلے میں اس کا کچھ نہیں چل سکتا۔ جو نفع حاصل ہوگا محض آپ کی طرف سے، اور جسے آپ روک دیں دنیا کے سارے بادشاہ مل کر بھی اس کو کچھ نہیں دے سکتے۔ تو گویا یہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے جو توکل کی تشریح فرمائی اس دعا میں وہ سارا مطلب موجود ہے۔ حضرات، توکل کرنے والے نہ صرف اپنی آخرت سنوارتے ہیں بلکہ توکل کرنے والے دنیا میں بھی عافیت کی زندگی پاتے ہیں، دنیا کے مصائب سے راحت پاتے ہیں، اور دنیا کی بیماریوں سے جس طرح عموماً دنیا کے حالات اور نقصانات اور مصائب کی وجہ سے لوگ بی پی جیسی بیماری ہو، ڈپریشن جیسی بیماری ہو، یا مختلف کہ انسان مایوس ہو کر خودکشی کا قدم اٹھائے، ان تمام مصائب سے بچنے کا بہترین راستہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھنے والے ایک تو اللہ آخرت بھی سنوارتے ہیں اور دنیا کے حالات سے بھی اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ توکل ہر موقع پر بندے کو سکون میسر کرتا ہے، خواہ دنیا بھر کے حالات آ جائیں لیکن اس کا دل یہی کہتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہر حال میں ہونے والا تھا۔ اللہ کا لکھا ہوا کائنات کی کوئی طاقت اس لکیر کو نہیں مٹھا سکتی۔ تو بندے کا ایمان جب تک اللہ کی ذات پر ہو،
بندے کا توکل جب تک اللہ کی ذات پر ہو، دنیا کے بڑے سے بڑے حالات اس کو مایوس نہیں کر سکتے، بلکہ ہر موقع پر بندہ اللہ کی ذات سے امیدوار ہوتا ہے، اور جسے اللہ کی ذات سے امید ہو وہ ضرور پاتا ہے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھنے والے کبھی اللہ انہیں مایوس نہیں فرماتے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو بیان فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کا مقام تمام مخلوق میں سب سے زیادہ ہے، مگر نبیوں کی زندگیوں میں بھی جو کچھ حالات آئے ہمیشہ ویسے ہی حالات نہیں رہے، بلکہ اللہ پاک نے کس طرح تبدیلی لائی۔ قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں، حضرات انبیاء علیہ السلام کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ نے نبیوں پر، پیغمبروں پر، رسولوں پر مصائب لائے۔ ایوب علیہ السلام کی بات کریں، کس طرح ساری زندگی، تقریباً زندگی کا اکثر حصہ بیماری کے ایام میں آپ نے گزاری۔ یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں تو سورہ یوسف میں موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کی جدائی پر رو رو کر آنکھیں چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں تو کس طرح آپ کو کنویں میں ڈالا گیا۔ یونس علیہ السلام کا ذکر کریں تو کس طرح مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے۔ تو اس طرح جن نبیوں کے واقعات قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، مگر پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ہر حال میں توکل کے دامن کو تھامے رکھا۔ اللہ پاک نے بہت جلد ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دی۔ یوسف علیہ السلام کتنے حسین و جمیل ہے، لیکن ایک طرف اللہ نے آپ کو خوبصورتی جیسی نعمت عطا فرمائی، بلکہ اپنا نبی بنایا، اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے۔ لیکن بچپن ہی سے حالات شروع ہو گئے، بھائیوں نے حسد کی وجہ سے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، تو کیا یہ آپ پر حالات نہیں تھے؟ لیکن ایک گھڑی آئی، اللہ نے کنویں سے نجات نصیب فرمائی۔ لیکن جب کنویں سے نجات ملی، جس عزیز مصر نے آپ کو خریدا، جس گھر میں آپ کی تربیت ہوئی، جب جوانی کا عالم ہوا، وہاں ایک فتنہ شروع ہوا۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کی خوبصورتی میں مائل ہو کر آپ کے پیچھے پڑ گئی۔ قرآن پاک میں موجود ہے اور کئی دفعہ آپ نے سنا ہے، حتیٰ کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ نے جیل کی زندگی کو پسند فرمایا۔ تو تقریباً 10 سال آپ جیل میں رہے، کنویں سے کیا نجات ملی، پھر جیل کی زندگی شروع ہو گئی۔ لیکن حالات ہمیشہ بدتر ہی نہیں رہے، بلکہ وہ گھڑی بھی آئی جس کو قرآن نے بیان کیا۔ وقت کے بادشاہ نے آپ کو طلب کیا کہ کون ہے یوسف، ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنا خاص آدمی بنانا چاہتا ہوں۔ آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے وزیر خزانہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ پاک نے جیل سے نکال کر آپ کو کرسی پر بٹھایا۔ تو حالات ہمیشہ ایک سا نہیں رہتے۔ اللہ پاک بتا رہے ہیں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن اور رات کا
الٹنا پلٹنا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. لیل و نہار کی گردش رب کریم کے قبضے قدرت میں ہے. وہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے حالات بدلتا رہتا ہے، دنوں کو بدلتا رہتا ہے، زمانے کو بدلتا رہتا ہے. تو اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کو کن کن حالات سے گزارتے ہوئے آخر کار آپ کو بادشاہ بنا دیا، جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں موجود ہے. حضرات، موسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ ذکر کریں کہ جس دور میں آپ کی تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی، حالانکہ وہ زمانہ لڑکوں کی پیدائش کے لیے خطرناک زمانہ تھا، موت کو دعوت دینے کا زمانہ تھا کہ کسی کاہن نے فرعون کو پیشن گوئی دی تھی، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تیری تباہی کا ذریعہ بنے گا. تو فرعون نے اس بچے کے ڈر سے 70,000 سے زائد بچوں کو قتل کروا دیا. تو ایسے دور میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ماں خوف زدہ ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اولاً بچے کو دودھ پلاؤ اور اس پر خوف ہو تو اس بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈال دو. اب وہ ماں اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے بچے کو صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں ڈال دیا. اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ضرور اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، نہ صرف ہم اس بچے کو تم تک لوٹائیں گے بلکہ اس کو نبی بھی بنائیں گے، پیغمبر بھی بنائیں گے. تو چنانچہ اللہ پاک نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا. جس فرعون کے ڈر سے بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا میں ڈالا گیا اور جس فرعون کے تعلق سے ماں خوف زدہ تھی، اللہ پاک نے اسی کے گود میں، اسی کے محل میں موسیٰ کو پال کے دکھایا. قرآن پاک کے واقعات ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ رہے ہیں. جہاں تمہیں خوف نظر آتا ہے واقعتاً وہ کوئی خوف کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ چاہے تو خوف کو ختم کر کے امن پیدا کر دے. مقام خوف میں اللہ پاک عافیت کے فیصلے فرمائے. اصل ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہ نہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے. ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. کرنے والا اور جس کی چاہت پوری ہوتی ہے صرف اور صرف وہ اللہ کی ذات ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ کے بغیر سب چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، مگر آپ پر کیا کچھ حالات نہیں آئے کہ کس طرح آپ کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، پاگل کہا گیا، ساحر کہا گیا، شاعر کہا گیا، اور طائف کے میدان میں جس طرح آپ کو لہو لہان کیا گیا تاریخ شاہد ہے. اور حتیٰ کہ مکۃ المکرمہ سے نکلنے پر آپ کو مجبور کیا گیا. آپ نے مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا ایسے ظالمانہ قوانین آپ کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن پھر بھی اللہ کے حکم سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ان کو قبول کر لیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے میں تھے، حتیٰ کہ سارے صحابہ غصے میں.
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم دین کے لیے اتنا دب جائیں؟ ان کفار کے آگے اس قدر دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر یہی اللہ کا حکم ہے۔ آخر کار بغیر عمرہ کیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے سروں کا حلق کریں، لیکن صحابہ تیار نہیں ہوئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ خود آپ اپنا حلق فرمائے، آپ کا دیکھ کر صحابہ بھی حلق کر لیں گے۔ تو اس پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو منڈوایا، تو تب جا کر صحابہ نے سر منڈوائے، مگر منڈوانے کی کیفیت بھی احادیث میں موجود ہے۔ ایک دوسرے کا سر اس طرح وسترہ لے کر صاف کر رہے تھے، اس قدر غصے میں بھرے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ سر نہیں منڈوا رہے ہیں، گویا ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہیں۔ تو کفار کی طرف سے ظالمانہ قوانین کی وجہ سے صحابہ میں جو غصہ تھا، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی صلح حدیبیہ ذریعہ ہے فتح مکہ کے لیے۔ تو اس موقع پر اللہ نے آیت نازل فرمائی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ ہم آپ کو بہت بڑے فتح سے نوازنے والے ہیں، کھلی ہوئی فتح ہم ضرور آپ کو دینے والے ہیں۔ تو یہی صلح حدیبیہ ذریعہ بنا کہ مکہ فتح ہوا۔ حالات ہمیشہ خوف زدہ نہیں رہے، وہ گھڑی بھی آئی کہ جہاں سے آپ نے ان کفار کی وجہ سے مکے جیسے عزیز وطن کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، ایک گھڑی آئی کہ اللہ پاک نے آپ کو فاتح بنا کر، بادشاہ بنا کر مکے میں داخل فرمایا۔ تو حضرات یہ دنیا کا دستور ہے، حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، بدلتے رہتے ہیں، لیکن ہر حال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، توکل کے دامن کو تھامے رکھیں، تو جس سے نہ صرف دنیا میں عافیت ہے بلکہ توکل کرنے والوں کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے۔ ایک تو توکل کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، اور توکل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ سورہ آل عمران میں جہاں اللہ نے توکل کا حکم دیا، وہی فرمایا کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ، ضرور اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آئے تو فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اپنی مدد کو اللہ تم سے روک لے تو اللہ کا سوال ہے کہ کون ہے سوائے اللہ کی مدد کرنے والا۔ وہ مدد کرنے پر آئے، دنیا میں اگر سارے راستے بند ہو جائیں، دنیا میں اگر ناممکن نظر آئے، لیکن توکل وہ طاقت ہے، وہ ہتھیار ہے، وہ قوت ہے کہ دنیا کے بند راستے توکل کے آگے کھل جاتے ہیں، اور دنیا کے خوفناک راستے امن میں تبدیل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دریا بھی راستے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا بارہا آپ نے صحابہ کی تعریف نہیں سنی، نہیں پڑھی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا صحابہ کا ایمان تھا، وہ کیا توکل تھا، وہ کیا بھروسہ تھا۔ اللہ توکل کی طاقت کو دکھا رہے ہیں، توکل کرنے والوں نے کیا کچھ کارنامے انجام دیے۔ آج صرف
واقعات کتابوں کے تک محدود رہ گئے۔ واقعتاً اگر آج بھی توکل زندہ ہوتا، عجیب و غریب کرشمے اللہ ہماری زندگیوں میں بھی ظاہر فرماتے، لیکن واقعتاً اگر توکل کی طاقت کو دیکھنا ہے، صحابہ کی سیرت پڑھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کی جماعت کو لے کر روانہ ہے، آگے دریا آ جاتا ہے۔ اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ٹھان لیا کہ دریا بھی ہمارے راستے کو بند نہیں کر سکتے اور منزل کی طرف جانے میں مانے رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خواہ دریا کیوں نہ ہو، ہم اسی میں گھوڑے دوڑا دیں گے۔ آخر کار وہ آپ نے کر کے دکھایا۔ 60,000 کا مجمع ہے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی اس جماعت میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو توبہ کر لے۔ تو دیکھا گیا کہ 60,000 کی جماعت ہے مگر ایک بھی کبیرہ گناہ کرنے والا کوئی نہیں، سارے گناہوں سے محفوظ، سارے گناہوں سے پاک۔ 60,000 کا مجمع مگر ایک بھی ان میں ایسا بندہ نہیں کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہو، حالانکہ وہ بھی انسان تھے، ان کے ساتھ بھی حالات تھے، مگر دلوں میں اتنا خوف تھا کہ گناہ کبیرہ سے محفوظ تھے، دلوں میں اس قدر اللہ کا ڈر اور خوف اور تقوی، ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائے۔ آخر کار وہ گھڑی بھی آئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے 60,000 کے مجمع کو لے کر دریا پار کر دیا، دریا میں گھوڑے دوڑائے، حتیٰ کہ ایک صحابی کا لوٹا دریا میں گر گیا تو دوسرے صحابی نے کہا، ارے چھوڑو، جو نقصان ہونا تھا ہو گیا۔ تو فرمانے لگے، ارے ابھی میرا دل نہیں بدلا ہے، میں نے اپنے دل کو ابھی بھی خالص آخرت کے لیے رکھا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا لوٹا نقصان ہو جائے۔ اللہ کی طرف رجوع ہوئے کہ یا اللہ میرا ہی لوٹا ملا تھا کہ جو اس طرح دریا میں گم ہو جائے۔ جیسے ہی دریا کے کنارے پر پہنچے ہیں، اس صحابی کے پہنچنے سے پہلے اللہ نے لوٹے کو استقبال میں پہنچا دیا۔ حضرات، یہ صحابہ کا توکل تھا۔ اسی کو علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے یوں کہا، دست و دست ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست و دست ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آخر کس کی طاقت تھی، یہ کس کا ایمان تھا؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ جنہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے۔ حضرات، توکل کی آگے کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی قوت نہیں توکل کے آگے، کوئی طاقت نہیں، کوئی حالات نہیں ہے۔ آج بھی اگر مسلمانوں کا ایمان اللہ کی ذات پر ہو، بھروسہ ہو، نہ صرف اللہ ان کی آخرت کو سنوارتے ہیں بلکہ دنیا ہی میں اللہ پاک وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے کہ رہتے دنیا تک جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اور آخرت میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو جو کچھ ملنے والا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا آسمان میں لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، تو میں نے پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر آپ نے نگاہ ڈالی تو حد درجے لوگوں کا ہجوم ہے، جہاں دیکھو لوگ ہی لوگ ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ عرض کیا گیا کہ آپ کی امت ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ،
ان میں 70,000 کی تعداد تو وہ ہے قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کی ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جائے گی، 1 منٹ کے لیے بھی انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، قیامت پہ انہیں جنت پہ جانے سے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں روکا جائے گا، نہ کوئی حساب کتاب، نہ کوئی عذاب، نہ کوئی پکڑ، نہ کوئی سختی، نہ کوئی پریشانی، بغیر حساب کتاب کے 70,000 افراد جنت میں جانے والے، یہ کہہ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو صحابہ میں تذکرے ہونے لگے، آخر یہ کون اللہ کے بندے ہیں؟ بعضوں نے کہا کہ شاید وہ ہیں پیدائش سے لے کر موت تک جنہوں نے کوئی شرک نہ کیا ہو، اور ہماری زندگی تو زمان جاہلیت میں شرک کی تھی، بعد میں اللہ نے ایمان دیا۔ تو اس طرح صحابہ میں چرچے ہونے لگے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ کس چیز کا مذاکرہ ہو رہا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ جو 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والے ہیں، آخر وہ کون بندے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اوصاف ان کے بیان فرمائے، اور ان چاروں کا تعلق توکل سے ہے۔ فرمایا پہلی چیز ہم الذین لا یسترخون، کہ یہ وہ بندے ہیں کبھی دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کرایا کرتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، الفاظ کو سینے میں اتاریں، عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ اکثر و بیشتر آج جھاڑ پھونک کی بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک تو جھاڑ پھونک وہ ہے کہ جس کو شریعت میں جائز قرار دیا گیا، یعنی قرآنی آیات کا سہارا لے کر، دعاؤں کا سہارا لے کر جو احادیث میں موجود ہیں، اگر کوئی جھاڑ پھونک کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ جائز ہے۔ جیسے سورہ فلق ہے، سورہ الناس ہے، کوئی پڑھ کے دم کراتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آیت الکرسی ہے، پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح بے شمار دعائیں ہیں، لیکن یہاں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے، ان کا ایمان اور ان کا توکل اللہ کی ذات پر اتنا ہے کہ صحیح طریقے سے بھی دوسروں سے جھاڑ پھونک نہیں کراتے، دوسروں سے پانی دم کر کے نہیں پیتے، دوسروں سے باٹل میں یا اپنے جسم پر جائز طریقے سے بھی دم نہیں کراتے۔ حضرات علماء نے اس کا مطلب بیان فرمایا کہ خود اس قابل ہوتے ہیں کہ ان آیتوں کو پڑھنا سیکھ لیں، خود ان دعاؤں کو پڑھنا سیکھ لیں، جب کبھی کوئی تکلیف آئے تو خود پڑھ کے دم کر لیتے ہیں، دوسروں کے پاس جا کے دم نہیں کرایا کرتے۔ تو یہ توکل کرنے والوں کا سب سے اعلیٰ وصف ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آج جائز طریقے سے تو جائز طریقے سے جان جان کر شرکیہ کاموں میں مبتلا ہیں، کفریہ کاموں میں مبتلا ہیں۔ کیا بچہ گر گیا، کیا نظر لگ گئی، کیا ضد کرنے لگا، جان بوجھ کر کتنے مسلمان اور بالخصوص کتنی عورتیں بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے غیروں کے پاس نہیں جا رہے ہیں، دیولوں کے قطار نہیں لگا رہے ہیں، شرکیہ کام نہیں کرا رہے ہیں، جھاڑ پھونک ناجائز طریقے سے جنتر منتر جو بازار میں کتنے ڈھونگی ہیں، عامل کے نام پر، بابا کے نام پر، اور کہاں کہاں پتہ نہیں کس طرح پلیتوں کا سہارا لے کر، کالے دھاگوں کا سہارا لے کر مسلمان ایک تو خود اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہے ہیں، اپنی اولاد کے عقیدے کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ توکل کرنے والے جائز طریقے سے بھی دوسروں سے دم نہیں کراتے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، جتنا پڑھنا آتا ہے اتنا پڑھ کے دم کر لیتے ہیں۔ بڑی بڑی دعائیں یاد نہ ہو،
علماء نے فرمایا سورہ فاتحہ تو تقریباً سب کو یاد ہے، جب کبھی کوئی تکلیف آئے تو خود 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لو۔ آج آپ دیکھیں گے فرائض کی کوئی ضرورت نہیں، سچائی کی کوئی ضرورت نہیں، گناہوں سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں، لاکھ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہیں گے، لیکن جب جھاڑ پھونک کی باری آتی ہے تو دوسروں سے کرانے میں اس قدر بھروسہ، اس قدر اعتماد، اگر کہیں کچھ فائدہ ہو گیا تو ساری زندگی اللہ سے بڑھ کر ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، وہ انہی کو خدا بنا لیا گیا۔ اور دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں بابا ہے، فلاں عامل ہے، فلاں وقت کے نمرود ہیں، فرعون ہیں، جاؤ ان سے تم بھی دم کراؤ۔ حضرات اس طرح ایک دو واقعات نہیں، آج اکثر و بیشتر مسلمان ان غلط عقائد میں مبتلا ہیں جو بالکل توکل کے خلاف ہیں۔ کتنے گھرانے آپ کو گھروں کے کونے میں بندش لگے ہوئے مل جائے، کتنے دکان پتھر لگائے ہوئے ہیں کالی ڈوری باندھ کر۔ کیا بھروسہ ہے کوئی فرق رہا مسلمانوں میں اور غیروں میں؟ جس طرح غیر ایک پتھر سے امید لگائے بیٹھے ہیں، مسلمان بھی پتھر سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ پتھر جو دکان میں لٹکا ہوا ہے اس کی قسمت کو چمکا دے گا۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ بار بار جس آیت کا حوالہ دے کر میں نے اکثر دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان میں اکثر شرک کرنے والے، اکثر وہ ہیں دور دور تک اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرات یہ پہلی صفت ہے، جائز طریقے سے بھی دوسروں سے دم نہیں کراتے، جائز طریقے سے بھی دوسروں سے جو ہے جھاڑ پھونک نہیں کراتے، اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ، اتنا توکل، نفع نقصان کا مالک اللہ۔ اور فرمایا کہ دوسری صفت یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کی طرح اپنے جسموں کو داغا نہیں کرتے، کہ بعض لوگ پیٹ میں درد آ جائے چاقو گرم کر کے اپنے پیر پر داغتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر اسی سے ہم جوڑ کر کہیں تو جیسے نمک لے کر اتارا کرتے ہیں، مرچی لے کر اتارا کرتے ہیں، چاقو سے، جھاڑو سے اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے اتارا کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ان چیزوں سے دور رہتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور فرمایا تیسری چیز یہ ہے لا یتطیرون، بدفعلی نہیں لیا کرتے۔ جیسے زمانے جاہلیت میں کسی سفر میں جانے سے پہلے پرندوں کو اڑایا جاتا، اگر وہ سیدھے جانب اڑتے تو اس بات کا مطلب تھا کہ جس سفر کی طرف ہم روانہ ہونے والے ہیں خیر ہے، اگر وہ پرندے بائیں جانب اڑتے تو سمجھتے کہ سفر ہمارے لیے منحوس ہے۔ تو اس طرح پرندوں سے، اور ایسے ہی آگے سے بلی گزر جائے، گھر میں کوا آ جائے، الو پکار دے، تو آج بھی جو مختلف چیزوں میں مبتلا ہیں، جسے کہتے ہیں کہ بائیں آنکھ میں کھجلی ہو رہی ہے، بائیں ہتھیلے میں کھجلی ہو رہی ہے، اور اسی طرح کوئی چپل الٹا ڈال دے، حالانکہ بظاہر دیکھنے میں اچھی چیز نہیں ہے مگر اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح اگر کوے پکاریں تو کہیں کہ مہمان آنے والے، آج بھی پاس چیزیں اگرچہ کہ ساری چیزیں نہ صحیح پھر بھی مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن جو کامل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے، اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے، تو یہ وہ حضرات ہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے۔ کیا آپ نہیں چاہتے بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے؟ فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
तवक्कुल के दामन को थामो, दिल की दुनिया सही करो, सिर्फ और सिर्फ नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, सिवाय अल्लाह के कोई नफा नहीं दे सकता, सिवाय अल्लाह के कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बल्कि जहां तवक्कुल की बात आई, तवक्कुल के उन्वान से थोड़ी बहुत भी अगर नबियों से भी अगर कुछ गलती हो गई, अल्लाह ने इस तरह डांट फरमाई। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र नबी, बेटा नबी, कि जब यहूदियों ने आपके पीछे आप पर हमला करना चाहा, पीछे यहूदी भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं आपको पकड़ने के लिए, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आगे हैं, तो इन यहूदियों से बचने के लिए आगे दरख्त आया, तो आपने फरमाया कि ऐ दरख्त पनाह दे, तो दरख्त खुल गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम दरख्त में दाखिल हो गए, मगर शैतान ने यह हरकत की कि आपके कुर्ते को दरख्त से बाहर कर दिया। अब जिस जालिम कौम ने आपका पीछा किया, शैतान इंसानी शक्ल में आया, कहने लगा कि जिसको तुम तलाश कर रहे हो, देखो उनका कुर्ता दरख्त के बाहर नजर आ रहा है, वो इस दरख्त में पनाह लिए हुए हैं, लिहाजा इस दरख्त को आरा लेके चीर दो, आरे से काट दो। तब जालिम कौम ने आरा लेकर ऊपर से काटना शुरू किया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम रुजू इल्लल्लाह, पैगंबर थे, नबी थे, अल्लाह की तरफ रुजू हुए। आवाज आई, ज़करिया तुमने दरख्त से पनाह ली, अगर उस वक्त तुम मुझसे मांगते जरूर मैं तुम्हारी मदद करता, तुमने दरख्त से पनाह ली है, अब इस तकलीफ को सहना पड़ेगा। तो जालिमों ने, यहूदियों ने आरे से आपके जिस्म के दो हिस्से कर दिए। सोचो तो सही कि पैगंबर नबी, जरा सा क्या तवक्कुल के खिलाफ अमल हुआ, जानबूझकर नहीं कि पीछे दुश्मन है, मगर इतने बड़े हालात से गुजरना पड़ा। तो जो लोग अल्लाह को छोड़कर, जिनकी 24 घंटे जिंदगी गैरुल्लाह को पुकारने में, जिनकी 24 घंटे जिंदगी दूसरों को मुश्किल कुशा समझने में, दूसरों को हाजत रवा समझने में, दूसरों से मसाइल हल करवाने में, दूसरों के दरबार में पहुंचने में, कि जिनकी जिंदगी खत्म हो जाती है, क़यामत के दिन क्या चेहरा लेकर अल्लाह के दरबार में आए। कायनात अल्लाह की है, आसमान और जमीन पर, बहरों पर, समंदरों पर, जंगलात पर, कायनात के हर शय पर अल्लाह का कब्जा है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है। यहाँ होता वो है जो अल्लाह चाहता है। तो जिन हजरात ने कामिल भरोसा अल्लाह की जात पर किया, अल्लाह ने इस तरह उनकी मदद फरमाई। एक तो वाकया नहीं, एक वाकया कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला, आगे ईसाइयों की फौज है, तकरीबन 3 लाख का मजमा है, जिनमें से 60,000 लड़ने के लिए आए। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे सहाबी जर्नेल, अल्लाह की तलवार के जिनका लक़ब सैफुल्लाह है, फरमाने लगे कि इन 60,000 के लिए मैं अकेला काफी हूं, इन 60,000 के लिए मैं अकेला काफी हूं, किसी और की जरूरत नहीं। सहाबा ने फरमाया, नहीं खालिद बिन वलीद, एक लश्कर को लेकर जाओ, जमात को लेकर जाओ। तो मुश्किल सिर्फ और सिर्फ 60 आदमियों को लेकर आप पहुंचे, सिर्फ 60 आदमी। कितने लोगों का मुकाबला करने के लिए? 60 आदमियों का नहीं, 600 का नहीं, 6,000 का नहीं, 60,000 का मुकाबला करने के लिए सिर्फ 60 सहाबा, सिर्फ 60 सहाबा। और ऐसे सहाबा अगर हाथ उठा दे तो अल्लाह के अर्श पे हरकत पैदा हो जाए। ये वो सहाबा कि जब उस 60,000 का इस 60 की जमात ने मुकाबला किया,
حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بڑے فرزند، وہ کیا ایمان تھا، وہ کیا توکل تھا، مقابلہ کرتے ہوئے دشمنوں سے کہہ رہے تھے کہ تباعدوا یا معاشر الکلاب انا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتوں کی جماعت دور ہو جاؤ، تمہیں کیا معلوم ہے ہم آقا کے صحابہ ہیں، ہم حضور کے صحابہ ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، تمہیں کیا پتا کہ ہماری تلواروں میں اللہ نے کیا طاقت رکھی ہے۔ وہ کیا توکل تھا، وہ کیا ایمان تھا کہ 60 نے جو 60,000 پر حملہ کیا، وہ 60,000 کا 60,000 کہ جن میں 5,000 سے زائد قتل ہو گئے، بقیہ ایسے بھاگنے لگے ڈر کر کہ ان کے پیر ان کے پیٹ کو لگ رہے تھے۔ یہ کون سی طاقت تھی، کون سا ایمان تھا، کون سا توکل تھا؟ حضرات، مسلمان دنیا کے اسباب پر بھروسہ کرنے والا نہیں ہے، مسلمان دنیا کی ظاہری تعداد کو دیکھ کر وہ مطمئن ہونے والا نہیں ہے۔ مسلمان کا ایمان خواہ تعداد زیادہ ہو یا کم ہو، مسلمان کا ایمان ہتھیار ہو یا نہ ہو، اسباب ہو یا نہ ہو، اللہ کی ذات پر رہتا ہے۔ کائنات اللہ کی ہے، یہاں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مسلمان اپنے طاقت کو پہچانے، مسلمان اپنے ایمان کی قوت کو پہچانے۔ یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج بھی ضرورت ہے میرے بھائیوں، گزری ہوئی زندگی پر سچی توبہ کر کر پھر سے ایک مرتبہ وہ صحابہ کی دور کو زندہ کریں، اللہ سے مانگ کر جائیں۔ جو زندگی توکل اور ایمان کے بغیر گزر گئی، یا اللہ ہماری توبہ ہمیں معاف کر دے۔ آج کثرت تعداد کے باوجود بھی آج اگر ہم ڈر رہے ہیں، بزدل ہیں، خوف زدہ ہیں، مغلوب ہیں، غلطی ہماری اپنی ہے، ورنہ آج بھی ایمان میں کوئی غلطی نہیں ہے، توکل میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ آج بھی وہی قرآن، آج بھی وہی سورتیں، آج بھی وہی رکوع، آج بھی وہی آیتیں، آج بھی وہی زیر و زبر، آج بھی وہی کعبۃ اللہ، آج بھی وہی قبلہ، آج بھی وہی ہمارے نبی، آج بھی وہی صحابہ کی سیرت، آج بھی وہی کتب احادیث، آج بھی وہی اولیاء اللہ کی زندگی، آج بھی وہی اللہ کی طاقت، اس کی قدرت کہ جس کو کبھی سوال نہیں آتا۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ اللہ ہی کی حکومت ہے، ہمیشہ اللہ ہی کی قدرت ہے، ہمیشہ اللہ ہی کی طاقت ہے۔ اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے، کامل توکل نصیب فرمائے۔ اللہ شرک سے، کفر سے، نافرمانی کی زندگی سے، غفلت کی زندگی سے، ہر طرح کی کمزوری سے، بزدلی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دعا ہے رب کریم سے اللہ پھر سے ایک مرتبہ اس صحابہ کے دور کو زندہ فرما کر دنیا بھر کے کفر کا خاتمہ فرمائے، دنیا بھر کے فرعونوں کا، دجالوں کا اللہ صفایا فرمائے اور حق کا بول بالا فرمائے، اور اللہ اس کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ اخیر میں اللہ کی محبت میں جو بھی اللہ کی دی ہوئی